سعودی عرب سمیت 6 سے 7 مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا بڑا دعویٰ، کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ امن مسلم دنیا اور یہودیوں کے درمیان امن ہے۔ کئی ایسے مسلم ممالک کے نمائندوں سے بھی ملاقات ہوئی جن کا اسرائیل سے رسمی تعلق نہیں۔ پاکستانی نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے واضح کیا کہ پاکستان قومی اور فلسطینی عوام کے مفادات کو مد نظر رکھ کر ہی کوئی فیصلہ کرے گا۔ وسطی پنجاب کے بیشتر علاقوں میں صبح سویرے ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری۔ فیصل آباد میں موسلادھار بارش کے باعث سڑکوں اور گلیوں میں پانی جمع، کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ کمالیا، چنیوٹ اور چیچا وطنی میں بھی موسلادھار بارش۔ لاہور میں گھنے بادلوں کے ڈیرے، محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج اسلام آباد، پنجاب، KPK اور گلگت بلتستان میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ 1 اکتوبر سے پیٹرول سستا ہو جائے گا، حکومت نے عوام کو نئی امید دلا دی۔ نگراں وزیر صنعت گوہر اعجاز نے بتایا کہ کرنسی مستحکم ہوئی ہے تو اس کے نتائج بھی اچھے آئیں گے۔ ڈالر کی قدر کم ہونے سے عوام کو ریلیف ملے گا۔ SIFC میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے بڑی سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ نواز شریف جیل کی دیواریں توڑ کر نہیں، عدالت اور اس وقت کی حکومت کی اجازت سے باہر گئے تھے۔ جب واپس آئیں گے تو ان سے آئین اور قانون کے مطابق سلوک ہوگا۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی گفتگو، کہا انہیں علم نہیں کہ نواز شریف وطن واپسی سے پہلے کوئی حفاظتی ضمانت لیں گے یا نہیں۔ نواز شریف سے متعلق سوالات کا جواب انہوں نے خود یا اس ملک کے آئینی قانون نظام کو دینا ہے۔ امید ہے انتخابات کی تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ جو بھی سیاسی جماعت کو 10 لاکھ سے زیادہ کا عطیہ دے گا، سیاسی جماعت اس کی تفصیلات الیکشن کمیشن کو جمع کرانے کی پابند ہوگی۔ کسی اور شخص کو الیکشن اخراجات کرنے کی اجازت دینے پر امیدوار اس کا بھی تمام تر ریکارڈ دے گا۔ الیکشن کمیشن نے الیکشن رولز میں 18 ترامیم تجویز کر دیں۔ امیدوار الیکشن اخراجات کے حوالے سے رسید، بل، چالان، واؤچر، ہر ادائیگی کا ریکارڈ رکھے گا۔ الیکشن اخراجات کے لیے کھولا گیا بینک اکاؤنٹ جوائنٹ اکاؤنٹ نہیں ہوگا۔ فائنانسنگ کرنے والے کا شناختی کارڈ، اخراجات کی اقسام، آمدن کے ذرائع بھی دیے جائیں گے۔ امیدوار کی اندرون ملک، بیرون ملک غیر منقولہ پراپرٹی، خریدے گئے اثاثے کی تفصیلات بھی دی جائیں گی۔ امیدوار کی گاڑیوں، زیور، بینک میں یا کیش کی تفصیلات بھی فارم میں جمع کروائی جائیں گی۔ سیاسی جماعت کی فائنانسنگ کے لیے نیا فارم 69 بھی شامل کیا جائے گا۔ کینیڈین وزیر اعظم کا بھارت پر ہردیپ سنگھ کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام، بھارتی میڈیا آپے سے باہر۔ بھارتی ٹی وی چینل پر اینکرز اور تجزیہ کار کینیڈا پر ایٹمی حملے کی دھمکیاں دینے پر اتر آئے۔ ایک پروگرام میں کہا 10 بھارتی آپ دوزے جائیں گی اور کینیڈا پر ایٹمی حملہ کر دیں گی۔ اب بھارتی حکومت اس محاذ آرائی کو انجام تک پہنچائے گی۔ غیر معیاری انجیکشن نے لاہور میں 12 شہریوں کی بینائی چھین لی۔ مختلف اسپتالوں میں شوگر کے مریضوں کی آنکھوں کا آپریشن ہوا۔ جعلی انجیکشن نے 28 مریضوں کی بینائی متاثر کی، 12 کی آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ جعلی انجیکشن لاہور کے علاقے ٹھوکر نیاز بے کے گھر میں بنائے جاتے تھے۔ انتظامیہ کا انجیکشن بنانے والوں کے خلاف ایکشن، فیکٹری سیل کر دی، مارکیٹ سے انجیکشنز کا سارا سٹاک بھی اٹھا لیا۔ واقعے کی تحقیقات کا آغاز ہو گیا۔ نگراں وزیر صحت نے کہا ہے کہ شہریوں کی صحت سے کھیلنے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں خفیہ اطلاع پر آپریشن، دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں خانیوال سے تعلق رکھنے والے 21 سالہ سپاہی شکیل شفقت شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق علاقے سے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ سندھ میں کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن میں مزید کامیابی، جتوئی گینگ کے 3 ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈال کر گرفتاری دے دی۔ DIG لاڑکانہ کے مطابق تینوں ڈاکوؤں کے سر کی قیمت 15 لاکھ روپے مقرر تھی۔ ڈاکو قتل، اقدام قتل، اغوا برائے تاوان اور دیگر مقدمات میں مطلوب تھے۔ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف آپریشن جاری، ایک اور غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کا دفتر سیل کر دیا گیا۔ اڈیالہ روڈ، چکری روڈ، ٹھلیاں انٹرچینج، ٹیکسلا میں 9 غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمز کے مالکان کے خلاف مقدمات درج۔ حکمرانوں نے ملک کا قومی نشان چاند تارے کے بجائے کشکول بنا دیا۔ جو حکمران قرض لینے میں کامیاب ہوتا ہے وہ ایسے بتاتا ہے جیسے کشمیر فتح کر لیا ہو۔ لاہور میں گورنر ہاؤس کے باہر جماعت اسلامی کے دھرنے کے تیسرے اور آخری روز سراج الحق کا خطاب، کامیاب دھرنے پر اہل پنجاب کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ نہ PDM نہ PTI، ملک میں جب کوئی مصیبت آئی صرف جماعت اسلامی میدان میں آئی۔ آج کوئٹہ میں دھرنے کا اعلان، بولے پھر ملتان اور کراچی میں ہوگا۔ اسلام آباد لانگ مارچ کا بھی اشارہ۔ شکارپور کے قریب قومی شاہراہ پر حکام کی کارروائی، افغانستان جانے والی چینی اور کھاد کے 11 ٹرک قبضے میں لے لیے گئے۔ DIG لاڑکانہ کے مطابق 7 ٹرکوں میں 280 ٹن چینی اور 4 ٹرکوں میں کھاد کے 5400 بیگ ہیں۔
4 मुलजिमान गिरफ्तार। लाड़काना के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करके निजी गोदाम से घी के 7,000 कार्टन और चीनी की 600 बोरियां बरामद कर ली गईं। 2 गोदाम सील। अबू धाबी से PIA की लाहौर परवास के मुसाफिरों को यके बाद दीगर अजियतों का सामना। पहले खराब मौसम के बायस परवास को लाहौर के बजाय सियालकोट उतारा गया। रवानगी का वक्त आया तो रनवे पर दौड़ते जहाज से परिंदा टकरा गया। इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर तैयारे का टायर फट गया। तैयारा ग्राउंड कोचेस के जरिए मुसाफिर बिल आखिर लाहौर रवाना। कराची में कार शोरूम मालिकान के खिलाफ ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात का आगाज। खालिद बिन वलीद रोड पर मौजूद 4 शोरूम मालिकान को नोटिस जारी। FIA ने मालिकान को 26 सितंबर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। हुकाम के मुताबिक गैर कानूनी एक्सचेंज हुंडी डीलर्स बैरून मुल्क से गाड़ियों की खरीदारी में भी मुलव्वस हैं। हैदराबाद में बिजली तकसीम करने वाली कंपनी की अपनी ही कॉलोनी नादहिंदा निकली। 7 करोड़ रुपए के वाजिबात अदा न करने पर NTDC कॉलोनी की बिजली काट दी गई। तर्जुमान हेस्को के मुताबिक बकाया जात अदा न करने पर कस्टम्स हाउस FBR कॉलोनी की बिजली भी मुनक़ता। कस्टम्स हाउस पर 53 लाख और FBR पर 7 लाख के वाजिबात। खैबर पख्तूनख्वा में भत्ताखोरी के खात्मे के लिए हेल्पलाइन फाल कर दी गई। हेल्पलाइन से कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुलजिमान की शनाख्त में मदद मिल सकेगी। इतला देने वाले का नाम राज में रखा जाएगा। शहरी भत्ताखोरी से मुतालिक मालूमात हेल्पलाइन 091-111-283-283 पर बताएं। पेशावर BRT मंसूबा मुकम्मल करने की एक और तारीख भी गुजर जाएगी। मंसूबे पर काम 30 सितंबर को भी मुकम्मल नहीं हो सकेगा। बस सर्विस तो चल पड़ी मगर 6 साल कबल शुरू होने वाले मंसूबे पर तामीराती काम अब भी मुकम्मल नहीं हुआ। मंसूबे में ताख़ीर के बायस इसकी लागत 1 खरब रुपए से तजावुज़ कर चुकी। डॉलर की कीमत में इजाफे और महंगाई के बायस कॉन्ट्रैक्टर्स ने हुकूमत से मजीद 70 करोड़ रुपए मिलने की आस लगा ली। नवाब शाह खासखेली कॉलोनी में 3 साल का बच्चा गटर में गिरकर जाँ बहक हो गया। वर्षा का लाश सांघा रोड पर रखकर एहतजाज। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। घोटकी के मंगोड़ा मोहल्ले में कुत्ते के काटने से बच्चा जाँ बहक। अहले इलाका का कहना है शहर और मज़ाफ़ात में आवारा कुत्तों की बहुतात है। इंतजामिया नोटिस ले। अफगान मुहाजिरीन के नाम पर पख्तूनों को तंग करना बंद किया जाए। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा एमिल वली का आर्ट्स काउंसिल कराची में पख्तून कल्चर डे की तकरीब से खिताब। कहा कि कराची दुनिया भर में पख्तूनों का सबसे बड़ा शहर है। बादशाह खान का नजरिया खत्म करने की बातें करने वालों को जवाब मिल गया।